يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے استعمال کرنے کے اور کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور حرام چیزوں سے اور شیطان کے پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دین اسلام نے حلال کھانے کو، حلال کمانے کو اور حلال لگانے کو نہایت اہمیت دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا کہ اے نبیوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلودہ ہو، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ جو انسان حرام کھاتا ہے نعوذ باللہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے حلال کمانے کی اور لگانے کی اور حرام سے بچنے کی، جس طریقے سے شریعت نے تاکید فرمائی ہے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان حرام مال سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ اور حلال کی تاکید اور حرام سے ممانعت کا ایک طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ شریعت نے حرام اور مشکوک چیزیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سے ہے جو کسی کے رکھ، کسی کے فصل کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جس سے وہ منع کرتا ہے۔ سن لو، اللہ کی رکھ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، یعنی کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی تاکید کرتے ہوئے اور حرام سے ممانعت فرماتے ہوئے اس چیز کو ایک مثال کے شکل میں بیان کیا کہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے لیے کچھ مخصوص جگہیں ہوتے ہیں جن میں داخل ہونا، جن کی طرف جانا منع ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف جانے سے منع فرمایا ہے وہ حرام چیزیں ہیں، ان کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا
کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بخاری کتاب البیوع میں یہ حدیث ہے۔ اور اس آیت میں جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو صورت بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنے پر اکساتا ہے۔ اور اگر کوئی اس چیز میں شیطان کی یا کسی انسان کی پیروی کرتا ہے تو یہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشرکین کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور ان جانوروں سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے، ان سے مشرکین فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن مشرکین اسے حرام سمجھتے تھے، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اور اس بارے میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے، یعنی شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آیتیں ہیں، احادیث ہے، علماء کے فتوے ہیں، لیکن لوگ جو ہے نام بدل کے اس کو حرام سمجھنے لگے ہیں۔ کوئی جو ہے اس کو مطلب نوش کا نام دیتا ہے، کوئی ڈرنکنگ کا نام دیتا ہے، کوئی کیا نام دیتا ہے، کوئی جو ہے تفریح کا اور سیر کا نام دے کے ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے نعوذ باللہ جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چیز ذکر کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کہا ہے، اسے انسان اگر کسی کی پیروی میں کسی کے کہنے پر اس حلال چیز کو حرام سمجھے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کہا ہے، کوئی اس کی صفت بدل کر، کوئی اس کا نام بدل کر اور اس کو حلال سمجھے یا لوگوں کو اسے حلال سمجھانے کی کوشش کرے، یہ شیطان کی پیروی ہے اور یہ شرک میں داخل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، یعنی کھلے دشمن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شیطان کی دشمنی سے واقف ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے انسان مسلمان شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔